آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ایک شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ اس بندے نے کون سا عمل کیا جو آج جنت میں بڑا ٹہلتا پھر رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آقا، اس شخص نے راستے سے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا، ایک ٹہنی کو کاٹا تھا، جو ٹہنی راستے میں گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ تو اس ایک چھوٹے سے خدمت خلق کے عمل کی وجہ سے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا کر دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے سوال کیا کہ حضور مجھے ایسا عمل بتائیں جو میرے لیے انتہائی فائدہ مند ہو، جو میرے لیے انتہائی اچھا عمل ہو، آپ مجھے وہ عمل بتا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، راستے سے، شارع عام سے، راہ گزر سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کر۔ اگر تو مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرے گا تو وہ چیز تجھے انتہائی فائدہ دے گی، تیرے لیے انتہائی زبردست وہ چیز ہوگی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تکلیف دہ چیز کو راستہ سے ہٹا دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں ایک ایسی نیکی اس تکلیف ہٹانے والے کے لکھ دیتا ہے جو نیکی اسے جنت میں لے کے جائے گی، جو اس کے جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ تو اتنی ساری چیز کو راستے سے ہٹایا جائے تو اللہ جنت دیتا ہے۔ ایک چھوٹے سے کانٹے کو، ایک چھوٹے سے روڑے اینٹ کو ہٹا دیا جائے تو اللہ جنت دے دیتا ہے۔ کہاں یہ فرمان اور کہاں ہمارا کردار اور عمل کہ ہم ہر چیز اپنے گھر سے اٹھا کر راستوں پہ پھینکتے ہیں، گلی محلوں کو گزرنے والوں کے لیے تنگ کرتے، بدبودار چیزیں راستوں میں پھینک کر گزرنے والوں کو انتہائی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم آسانیاں پیدا کرتے، راستوں کو صاف نیٹ اینڈ کلین رکھتے کہ کسی راہ گزر کو تکلیف نہ ہو، کسی گزرنے والے کو کوئی پرابلم پیش نہ آئے۔ لیکن ہمارا عمل ان حدیث اور روایات کے خلاف ہے کہ ہم اپنا گند اٹھا کر راستے میں پھینک کے راستے کو تنگ کر دیتے ہیں، گندگی سے بھر دیتے ہیں، اپنے گھر کا پانی نکال کر راستوں کو بھر دیتے ہیں، صرف اپنا دامن بچاتے ہیں۔ تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ راستوں کو ہر طرح کی چیز اور رکاوٹ سے پاک صاف رکھنا چاہیے تاکہ اللہ یہ نیکی قبول کرے اور بندے کو جنت عطا کر دے۔